بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفسار ڈاکٹر ماتا نصر کا یہ سیشن ہے، اور اس سیشن کے اندر ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے سوالات براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ تمام احباب جو سوال پوچھنا چاہے وہ ہینڈ ریز کے آپشن استعمال کر سکتے ہیں، چیٹ باکس کے اندر بھی سوال پیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں انوائٹ کروں گا شیخ صاحب کو، تو اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم استاد۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا استاد، میں آپ کی جو ہے نا نزول مسیح پر رائے جاننا چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل میں۔ اور ایک مشہور عالم دین ہے، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ متس کو بس کرنے آیا ہے۔ یعنی یہ مانا جا چکا تھا کہ کچھ لوگ مانتے تھے، یعنی کرسچنز میں، کہ انہوں نے واپس آنا ہے سیدنا مسیح نے۔ تو قرآن جب یہ بات کلیئرلی نہیں کہتا، کیونکہ اختلاف ہے کچھ آیتوں کے اوپر، تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہی دلیل ہے ہمارے حق میں کہ انہوں نے واپس آنا ہے۔ اس پہ آپ تھوڑا سا۔ میں نے میرے خیال میں پچھلی نشست میں ہی یا اس سے پچھلی نشست میں اسی سوال پر بات کی تھی، اور میں نے یہی دو پہلو عرض کیے تھے کہ قرآن مجید کی حد تک اگر آپ اس معاملے کو دیکھنا چاہیں تو دونوں طرف اور دونوں استدلالات کے حق میں قرائن مل جاتے ہیں۔ اگر اس زاویے سے دیکھیں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تصور موجود تھا اور قرآن مجید نے اس کی نفی نہیں کی، اس کو ایکسپلسٹلی اس کی غلطی واضح نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، یہ ایک طرح سے اس کی تصویب کر رہا ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم اس تقابل میں دیکھیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کے واقعے کی اس نے جزوً ضمناً ہی صحیح ایک جگہ پر، یعنی چلتے ہوئے ہی صحیح، لیکن اس کی تردید کر دی، تو یہ بھی ایک استدلال بنتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دوسرا استدلال دیکھیں تو اس میں بھی کافی وزن، کہ قرآن مجید نے دو تین اہم مقامات پر یہاں پہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، یا قیامت کے دن جب وہ گفتگو کرتے ہوئے بتائیں گے کہ مجھے بھیجنے کے بعد کیا معاملات پیش آئے، تو وہاں اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو استنباط جو ہے یا قرائن سے استدلال، وہ دونوں طرح سے قرآن سے میرے ناقص فہم کے مطابق بن جاتا ہے، اس لیے اس محض قرآن کی بنیاد پر حتمی طور پر کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ تو بات پھر احادیث کی طرف ہی چلی جائے گی۔ احادیث اگر قابل اعتماد ہیں، اس میں کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے، تو اس لحاظ سے پھر ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنا موقف تو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میں تو اس معاملے میں ایک طرح سے توقف مجھے زیادہ سیو ایک پوزیشن لگتی ہے۔ ان روایات کو نفی کرنے کی یا حتمی طور پر غلط کہنے کی ہمیں اس لیے مشکل محسوس ہوتی ہے کہ وہ روایات یعنی محدثین کا جو عام معیار ہے، جس پہ ہم باقی ساری حدیثوں کو بھی قبول کرتے ہیں، اس معیار پر پوری اترتی ہے، اس لحاظ سے وہ مستند روایت ہے۔ ہاں لیکن قرآن ان کا ذکر نہیں کر رہا، اس طرح پھر ان روایات میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں واقعات کی، اس کے اندر کافی الجھنیں ہیں، کافی مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ٹائم لائن بعض روایتوں میں دی گئی ہے، اور اس کے لحاظ سے تو یہ قسطنطنیہ کے فتح ہونے سے آگے پیچھے وہ جو تاریخ کا ایک پورا دور تھا، یعنی عربوں کی فتوحات تھیں، پھر اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح کا معاملہ ہوا، تو اس کے آگے پیچھے کہیں ہو جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ قسطنطنیہ کو فتح ہوئے اب کوئی 600 سال گزر چکے ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو کافی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ذاتی طور پر تو ایک طرح سے توقف کر، اللہ عالم، اگر انہوں نے تشریف لانا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لے آئیں گے، اگر نہیں تشریف لانا تو ظاہر ہے اس پر کوئی، ان کے آنے پر ہمارے دین کی کوئی تعلیم یا ہمارے دین کا کوئی جز اس پر موقوف نہیں ہے۔ دین ہمارا مکمل ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ ہم پر واضح ہے۔ اب وہ اگر ہوگا تو ایک علامت کے طور پر یا ایک بڑے خارق عادت واقعے کے طور پر اس کا ظہور ہوگا۔ یہ اختصار کے ساتھ میرا نقطہ نظر۔ جی بہت شکریہ استاد۔ سر بہت شکریہ۔ محمد اکرما صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جناب، الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی سر، اللہ کا شکر۔ سر ایک جو ابھی سوال ہوا ہے اسی کے تسلسل میں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ غامدی صاحب نے نزول مسیح کی ایک تعبیر کی ہے جس سے احادیث کا انکار بھی نہیں ہوتا اور وہ تمثیلی پوزیشن بھی واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس کا ایک بہت ہی مضبوط قرینہ فراہم کیا ہے جو کہ متی کی انجیل سے ہے۔
متی کی انجیل کا جو 24واں باب ہے اس کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح آؤں گا جس طرح نوح کے زمانے میں آیا تھا. تو یعنی وہ اپنے آنے کی بات کو تعبیر کر رہے ہیں عذاب کے آنے کے ساتھ. اور انجیل میں یہ بھی موجود ہے کہ اور وہ مسیح ان سے جب بھی کلام کرتا تھا تو تمثیل کے انداز میں کلام کرتا تھا. اور متی کی انجیل کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو مسیح کا آنا اس کب ہوگا کہ یہ نسل ابھی تک تمام نہیں ہوگی کہ مسیح آ جائے گا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، انجیل میں تو ظاہر ہے اس سے بھی استنباط ہو سکتا ہے. غامدی صاحب نے بھی جو کام کیا ہے ان روایتوں پہ اور جو علم النبی میں چھپ کے بھی آ گیا، اس پہ تو انہوں نے اصل میں بعض احادیث سے بھی استنباط کیا کہ اصل میں جو معراج کے سفر میں، چونکہ اس کو وہ رویا ہی کہتے ہیں، وہ ایک رویا ہی تھا، تو سیدنا مسیح کے دنیا میں واپس آنے کا ذکر وہ اس یعنی سفر میں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے میں قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور میں آؤں گا اور پھر اس کو قتل تو اگر وہ پورا استدلال اور اس کے سارے جو مقدمات ہیں وہ اگر درست مانے جائیں، ایک تو یہ کہ وہ جو معاملہ سفر میں معراج کے سفر میں آپ کو دکھایا گیا وہ رویا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مسیح نے بنائی طور پر اسی میں یہ بیان کیا، اور اسی کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مواقع پر صحابہ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے، کسی اور اطلاع سے آپ کو تفصیلات نہیں بتائی گئیں. وہی ایک خواب ہی یا وہ رویا ہی اس کا سورس تھا آپ کے لیے. تو یہ بھی ایک استنباط بن جاتا ہے. یہ رویا میں تمثیلاً آپ کو، تو غامدی صاحب کی اس وقت تو رائے یہی لگ رہی ہے کہ حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کا معاملہ آپ نے بیان کیا ہے، لیکن وہ آپ کو خواب میں تمثیلاً بتایا گیا. اس سے حقیقتاً ان کا مراد آنا شاید مراد نہیں، بلکہ کوئی ایسا واقعہ جس کو ان کا ظہور سمجھا جائے یا ان کی آمد ثانی سمجھا جائے، اس کی طرف اشارہ. تو یہ ایک استنباط ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو. اللہ اعلم. جی سر، بہت شکریہ. مجھے بس ایک سوال مزید کی اجازت دیجیے گا جو مین سوال میں پوچھنے کے لیے آیا تھا آج. جی وہ سر یہ کہ آپ نے ایک مضمون لکھا تھا ماہنامہ اشراق میں، بھی وہ شائع ہوا تھا تقریباً 10-12 سال پہلے، حکیم نیاز احمد صاحب اور مولانا حبیب الرحمان کاندلوی صاحب کے رد میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے متعلق. اس کے اندر جی آپ کا ایک بنیادی استدلال یہ تھا کہ صرف حشام سے ہی یہ روایت نہیں ہے عروہ والی. عروہ کی روایت ان کے 3 اور مزید شاگرد بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر پھر آپ نے بتایا تھا کہ زہری کر رہا ہے، عبداللہ بن عروہ کر رہے ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ابو زناد کر رہے ہیں. اس اسود میں وغیرہ ہو کے 6-7، جی 6-7 راویوں نے نقل کی. جی جی، تو سر عبداللہ بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے بارے میں، عبداللہ بن عروہ والی جو روایت ہے وہ آپ نے معرفت الثقات سے ذکر کی تھی. وہ روایت جو ہے وہ شوال میں شادی کے متعلق ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شوال کے اندر ہی ان کی شادی ہوئی تھی، شوال کے اندر ہی ان کی رخصتی ہوئی تھی، تو وہ اپنے جو زیر کفالت لوگوں کو شوال میں ہی رخصت کرنا پسند کرتی ہیں. تو یہ روایت جو ہے سفیان ثوری بیان کر رہے ہیں، اور سفیان ثوری کے 9 شاگرد آگے بیان کر رہے ہیں. وکی بیان کر رہے ہیں، یحییٰ کر رہے ہیں، ملائی کر رہے ہیں، یحییٰ بن سعید کر رہے ہیں، عبید اللہ کر رہے ہیں، ابو نعیم کر رہے ہیں، ابن یمان کر رہے ہیں، اور عبد الرحمن بن مہدی کر رہے ہیں. اور آخری جو 9ویں شاگرد ہیں ابو داؤد الحفری کر رہے ہیں. تو یہ روایت، اس روایت کے اندر وہ 6 سال والی بات صرف ابو داؤد الحفری بیان کر رہے ہیں اور کوئی بھی بیان نہیں کر رہا. تو اس کو کیا کرینے کے طور پہ ذکر کرنا درست ہوگا؟ یہ ظاہر کرائم میں تو یہ چل جاتا ہے، کرینے کے طور پہ تو آپ کوئی نسبتاً مضبوط ہو یا ذرا قابل توجہ ہو، کرائم کے طور پہ تو ساری چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں. میں نے اس وقت جو کام کیا وہ ظاہر ہے اب دوبارہ مواد کو دیکھا جائے تو شاید اور کچھ صورت بھی سامنے. اس وقت جتنا مواد دیکھا تھا اس سے ایسے ہی لگا کہ یہ بیان سیدہ عائشہ کا اپنا ہی ہے، اس کو صرف ہشام کی ایک غلطی کہنا مشکل ہے، کیونکہ وہ 6-7 میں نے جمع کیے تھے، 6-7 لوگ ہیں جو سیدہ سے اس کو بیان کرتے. اب سیدہ سے بیان میں کوئی خطا ہوئی ہے یا ان کو کوئی ظہور ہوا ہے، یہ امکان دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا انکار ذرا مشکل لگ رہا ہے کہ سیدہ نے اپنے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا. لیکن آپ دوسرے واقعات دیکھیں، دوسرے کرائم دیکھیں، دوسرے شواہد دیکھیں، خاص طور پہ جن میں ان کی یعنی شادی کے بعد مختلف مواقع پر جو جس طرح کا ایک کردار ادا کر رہی ہیں، جس طرح کا ایک میچور ان کا شخصیت سامنے آتی ہے احد کے موقع پر، اور اسامہ بن زید بچہ ہے اس کو سنبھالنے کے حوالے سے، اور اس طرح کے بعض واقعہ، ان سے لگتا ہے کہ وہ ایک یعنی میچور
خاتون ہیں، لیکن یہ جو ان کا بیان ہے جو وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوگی. تو یہ اب دوبارہ کسی وقت دیکھ کے ہی کچھ اندازہ کیا جا سکتا جیسے بہت شکریہ. ہے. جی. اکرما صاحب بہت شکریہ آپ کا. سید خان صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عمار صاحب، 2-3 نشست پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے جہاد کے تعلق سے، جہاد اقدامی یا دفاعی ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ اقدامی یا دفاعی کی جو تعین کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے، اخلاقی مصلحت کے تحت جہاد ہو سکتا ہے. سوال ایک اس کے بعد ذہن میں یہ آیا کہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا فقی مقالات میں جہاد اقدامی یا دفاعی ایک پورا مضمون ہے وہ پڑھا. تو بہرحال ان کا نظریہ یہ ثابت ہوتا ہے، انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ کفار کے غلبہ اور اس کی شوکت کو توڑنے کے لیے بھی جہاد ہو سکتا ہے. یعنی صرف اس مصلحت کے تحت بھی اگر مسلم حکومت چاہے تو وہ جہاد کر سکتی ہے. تو یہ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ بھی اخلاقی مصلحت میں شمار کر سکتے ہیں؟ اصول میں دیکھیں، اگر اقدامی جہاد ہو سکتا ہے تو جہاد کا مقصد دفاع بھی ہو سکتا ہے. جہاد کا مقصد مسلمانوں کو ایک دنیا میں طاقتور اور قوت والی قوم بنانا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے. اصولاً اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں کے وجود کو یا اسلام کو جس مقصد کے لیے یہ امت کھڑی کی گئی ہے اس میں اگر کفار کا یا ان کی قوموں کا غلبہ یا سیاسی طاقت وہ حائل ہے، وہ اسلام کی دعوت اور ابلاغ میں ایک حقیقی یا ایک پوٹینشیل رکاوٹ بن رہی ہے، تو اصولاً تو میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، یہ وجہ بن سکتا ہے. لیکن اب جب آپ اطلاق میں جائیں گے تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کس دور میں ہیں. اس وقت دنیا کے قوموں کے باہمی تعلقات کی اساس کیا ہے، کیا معاہدات کا مطلب آج کا دور ہے. آج کے دور میں تو آپ ساری دنیا معاہدات میں ایک طرح سے ان کی پابند ہے، تو ان معاہدات کے ہوتے ہوئے آپ محض اس بنیاد پر اقدام نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ ان معاہدوں کو ختم نہ کر دیں یا اس نظام سے باہر نہ نکل آئیں. لیکن اصولی طور پر مجھے اتفاق ہے کہ دنیا میں اگر آپ دفاع کے لیے کر سکتے ہیں، کسی مظلوم کی مدد کے لیے کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر مسلمانوں کی کوئی واقعتاً ایسی سیاسی ضرورت ہو کہ کوئی بڑی طاقت ہے کفار کی اور اس کا وجود یا اس کی پالیسیاں وہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے مفادات کے لیے ایک مسئلہ ہے، تو اس کے لیے اقدام کیا جا سکتا اللہ. عمار صاحب، ایک اور چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ ارض فلسطین کو لے کر یہ جو بات کہی جاتی ہے فلسطین، اگر ہم جذباتی ہو کر نہ دیکھیں اس مسئلے کو، صرف سمجھنے کے لیے اگر ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو مسلمانوں کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس پر اصل حق مسلمانوں کا ہے، اور وہ حضرت عمر کی تاریخ سے اس کو جوڑتے ہیں. لیکن اگر ہم یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تو مطلب مسلمانوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت سے بھی پہلے تو وہاں پہ یہودی پاک ثابت ہوتا ہے. تو اس اگر صرف پرانی یعنی حکومت یا پرانے استحکام کی بنا پر ارض فلسطین کو مسلمان اپنا حق اس پر اپنا حق ثابت کرتے ہیں تو پھر تو یہودیوں کا حق تو ہم سے پہلے بھی ہو. یعنی یہ استدلال تو اس طرح نہیں بنتا. تاریخ میں آپ پیچھے جا کے کچھ ہزاروں سال پہلے وہاں سے استدلال کی بنیاد اٹھانا چاہیں تو وہ نہ مسلمانوں کا بنتا ہے نہ یہودیوں کا، کیونکہ یہودی جو یہاں آئے تھے تو وہ بھی یہاں کے نیٹو تو نہیں تھے. انہوں نے بھی آ کے باہر سے حملہ کر کے اس علاقے پہ اللہ کی اجازت سے ہی کیا، لیکن ظاہر ہے وہ باہر سے آ کے انہوں نے قبضہ کیا تھا. تو اس طرح مسلمانوں نے بھی باہر سے آ کے سلطنت کی توسیع کے طور پر یہاں یہ علاقہ ان کے قبضے میں آیا. تاریخی بنیاد کو تو کوئی بھی فریق نہیں بنیاد بنا سکتا. لیکن موجودہ صورتحال میں جو مسلمانوں کا استدلال رہا ہے تھرو آؤٹ، وہ تاریخ یہ نہیں تھی، وہی تھی کہ اس وقت جب اسرائیل کے قیام کا عمل یعنی وہ عمل میں لایا گیا تو اس وقت کیا حکومت برطانیہ کو قانونی اخلاقی طور پر یا اپنے معاہدات کی روح سے یہ اس کا استحقاق تھا کہ وہ یہاں پر لا کر یہودیوں کو آباد کرے، اور جو عربوں کا وطن ہے اس میں ان کی آبادی کو تبدیل کر کے یہودیوں کو بسا کر ان کے وطن کے لیے جواز پیدا کرے. اس وقت تو جو استدلال ہے وہ اس دور کے یعنی 20ویں صدی میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اس وقت دنیا میں قوانین کیا تھے، تصورات کیا تھے، معاہدات کیا تھے، ان پر مبنی ہے. اس کی روح سے تو ظاہر ہے
وہ بالکل زیادتی کے ساتھ اور دھاندلی کے ساتھ قیام عمل میں لایا گیا۔ جی جزاک اللہ. ہاں بس یہی ہے کہ کچھ لوگ تاریخی بنیاد پر حق ثابت کرتے ہیں، بس اس لیے سوال اٹھایا ہے. اب وہ ضمن چیزیں ذکر آ جاتی ہیں تاریخی، وہ ہم بھی ذکر کر سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا اور پیچھے جا کے وہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس علاقے سے تاریخی ایک تعلق ہے، لیکن قانونی فیصلے جو ہیں وہ جزاک تو اللہ، شکریہ. موجودہ حال کی بنیاد پر۔ جی جی بہت شکریہ شاہد خان صاحب۔ غلام اسحاق صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام۔ حضرت امید ہے انشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. مولانا صاحب میں نے تو پوچھنا یہ تھا کہ جو ہماری تاریخ ہے نا، خاص کر اس میں اگر ہم اپنی عظیمت کی تاریخ دیکھ لیں، جس پر ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، تو اس میں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو حکمران ہے یا جو قانون ہے تو اس کی مزاحمت کی ہے. تو غامدی صاحب بھی ماشاءاللہ اس پہ میں ان کی کچھ تقاریر سن رہا تھا تو وہ بھی بہت زیادہ اس پر اچھا تبصرہ فرما رہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ذہن ہے کہ جس طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں جو ہے وہ ایک اقدامی صورتحال کی تھی حکمرانوں کے خلاف، تو آپ کا اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ مجھے بتا دیجیے گا، جو موجودہ پاکستان کی یا جو صورتحال ہے، کیونکہ اب ملک کی سطح پر قوم جو ہے وجود میں آ چکے ہیں. سوال کو اگر تھوڑا سا اور واضح کریں، یعنی قرآنوں کے خلاف اقدام یا اس سے کیا مراد ہے، کس نوعیت کا اقدام؟ جی اقدام مطلب یعنی جس طرح انہوں نے اس کو مقصد بنایا تھا نا، یعنی مودودی صاحب جس طرح اس کو ایک مقصد بنا کر پیش کر رہے کہ ہم نے قرآن و سنت ہی کو جو ہے عام کرنا ہے ملک میں. اور تو اب جو ہمارے جو دیندار ہے تو اس میں اب پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء آئے تھے، تو ایک عام دیندار مطلب میری طرح یہ جو عام دینی سطح رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ اس معاملے میں کیا کریں گے؟ مطلب ان کی مان لے، ان کے مطابق جو ہے کام کرے یا جو اپنی تاریخ کو دیکھ کر اس کے مطابق چلے؟ جی صحیح صحیح. نہیں دیکھیں، میرا اس سوال پر بھی پچھلی نشستوں میں مختلف پہلوؤں سے بات ہوئی ہے، لیکن حکمرانوں کے خلاف اقدام کی مختلف شکلیں ہماری تاریخ میں ہمیں ملی. ایک تو ہے تنقید کرنا یا کلمہ حق کہنا، یا اگر وہ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے تو اس پر صحیح موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہنا. موقع ہو اور فائدہ محسوس ہو رہا ہو تو ان کو ذاتی طور پر نصیحت کرنا یا مشورہ دینا، یہ سارے طریقے تو ٹھیک ہیں. دوسرا طریقہ ہے وہ ہے جو ہماری تاریخ میں خوارج نے یا اس طرح کے گروہوں نے اختیار کیا، اور وہ یہ ہے کہ حکومتوں کو ناجائز قرار دے کر اور ان کو یعنی ان کے خلاف بغاوت کرنا، لوگوں کو ابھارنا اور ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا. دوسرا طریقہ یہ رہا، اس کو امت میں پسند نہیں کیا گیا اور اس کا جواز بھی عموماً نہیں دیا. اب ہمارے جدید دور میں ہم تو ظاہر ہے بادشاہت کے یا اس نظام میں نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں عملاً مسلمان دنیا میں خاص قوتوں کا ہی غلبہ ہے. کئی بادشاہتیں ہیں، کئی فوجی اقتدار ہیں، کہیں اس طرح دوسرے ڈکٹیٹرز ہیں. جمہوریت یا عام لوگوں کی رائے کی اہمیت تو نہیں ہے. تو اس میں بھی میرا خیال میں جو ہمارے خوارج کا طریقہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح جو مذہبی سیاست کے جو ایسے انداز ہیں نا جو اصل میں جن کے موضوعات یا ان کا ہدف کوئی واقعی اصلاح نظام میں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے مذہبی طبقوں کے، مذہبی جماعتوں کو سسٹم میں شامل کرنے یا ان کے لیے سپیس پیدا کرنے کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں تو مذہبی سیاست. وہ تو بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اس سے نہ آپ کو وہ اتنی سپیس ملتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، نہ دینی مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو ہم خواہ ڈسٹریکٹ کر کے اور ان کا ذہن منتشر کر کے اصل مسائل سے توجہ بھی ہٹا. اس لیے میرے خیال میں یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. درست طریقہ وہی ہے کہ جو ہمارے یہاں نارمز یا اصول کم سے کم ان پرنسپل مانے جا چکے، جمہوریت ہے، عام لوگوں کا حق ہے، اور عام لوگوں کو اپنی بات کہنے کا، جدوجہد کرنے کا، سیاسی جدوجہد منظم کرنے کا حق ہے. یہ اصول میں مانا گیا ہے. تو اس دائرے میں جتنی گنجائش ہو، جتنا موقع ہو، اس میں ضرور جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ ریاست کو آپ بالکل اس کے حال پہ چھوڑ دیں یا
اس کے محاسبے یا مواخذے کی کوئی شکل کوئی بھی اختیار نہ کریں، تو یہ بھی ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس طرح دو تین پہلوؤں سے اس معاملے جی کو دیکھتا جی جی تو ڈاکٹر صاحب، اس میں ہمارا معاشرہ چونکہ نا مغربی معاشروں سے بالکل مختلف ہے، اس میں تو نہ وہ بالکل 100% جمہوریت کے راستے پر آپ کچھ کر سکتے ہو، اور نہ بالکل سعودی عرب کی طرف جو ہے پابندیاں ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں تو پھر وہی راستہ میرے خیال میں اچھا رہے گا جس طرح ہمارے جو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ وہاں ان کے ہاں میں ہاں ملانا۔ مطلب طاہر اشرفی صاحب پہلے جو ہے پہلی حکومت میں وہی تاثر دیتے تھے کہ سب سے اچھی اور حق حکومت یہی ہے، اب اس حکومت میں وہ یہی تاثر دیتے ہیں، تو اس میں پھر یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے بالکل جو عام سے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، بیٹھ کر اگر آپ یہ میرے تجزیے سے متفق ہیں تو یہ مذہبی سیاست کے یا مذہبی پریشر گروپس کے یہ دونوں ہی طریقے یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اپنی ایک عددی طاقت بنا کے اور ایک حیثیت کو استعمال کر کے حکومت سے مراعات لینا یا اس میں ہر حکومت میں شریک ہوتے رہنا، یہ تو اخلاقی طور پر غلط ہے۔ لیکن مذہبی ایشوز کو بنیاد بنا کر حکومت پہ اس طرح چڑھائی کیے رکھنا کہ وہ مذہبی قائدین کو کچھ سپیس دے دے، ان کے کچھ علامتی سے مطالبے مان لے، اور لیکن اس سے نظام میں جی سسٹم میں حقیقت میں کوئی تبدیلی نہ آئے، وہ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور اخلاقی خرابیاں تو اس لیے یعنی یہ دونوں طریقے میرے خیال میں درست۔ تو مذہبی قائدین کا یا مذہبی علماء کا رول، ان کا ایک کردار بنتا ہے اس میں، لیکن وہ عملی سیاست میں شریک ہونے کا نہیں ہے۔ ان کا ایک اور کردار بنتا ہے جو ہماری تاریخ میں ہمیشہ رہا ہے، وہ ایک اخلاقی پوزیشن پر، وہ ایک دین کے نمائندے کے طور پر نظام میں، معاشرے میں، طبقوں میں جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں اور اس پر کسی کمپرومائز کے بغیر اور کسی مصالحت کے بغیر اپنا موقف پیش کرتے رہے، جیسے ہمارے سارے لوگ پیش کرتے رہے۔ ان کا یہ کردار یہ بن عملاً تبدیلی کی جد و جہد جو ہے وہ سیاسی انداز میں ہو سکتی ہے اور وہ سیاسی جماعتوں کو کرنی چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے میں ٹھیک یہی یعنی عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اگر واقعی اس میں دلچسپی ہے کہ عملاً طرز حکومت میں یا اس میں کوئی تبدیلی ہے، تو مذہبی جماعتوں کے جو مذہبی ایجنڈا یا سلوگنز ہیں ان کے پیچھے بھاگنے سے کچھ بھی حاصل ہوگا نہ مذہبی جماعتوں کو کچھ حاصل ہوگا نہ سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ جو اصل پلیئرز ہیں، جس سیاسی جماعت سے بھی آپ کو اتفاق ہے یا اس کی قیادت پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے، اطمینان ہے، تو آپ سیاسی طریقے سے جدوجہد۔ ٹھیک، بالکل جی، اب واضح ہو گیا، بہت شکریہ۔ جی غلام اسحاق صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عمر خالد صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ عمر خالد صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاذ محترم، آپ خیریت سے ہوں گے؟ اچھا، مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر اخفاء زینت کا حکم ہے، تو عام طور پہ جمہور مفسرین کے یہاں اس سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں مراد دیا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے یہاں کپڑوں کی زینت ہے جو عام طور پہ لباس پہننے سے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو سر کھلا رکھنے سے ایک زینت سامنے آتی ہے، الگ سے اس پہ زینت نہ کی گئی ہو بالوں پہ، ایک سر کھلا رکھنا ہے، تو کیا یہ بھی اس میں شامل ہوگی؟ میں غامدی صاحب کو سن رہا تھا تو ان کی رائے یہ تھی کہ وہ جو زینت آپ سے آپ ظاہر ہیں وہ مستثنی ہوتی ہے، اور کپڑوں کی زینت بھی اس میں، یا جو لباس کی زینت ہے جو آپ سے آپ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، جو ہم روزمرہ کے کپڑے استعمال کرتے ہیں خواتین، ان میں بھی یہ اسی طرح سے مستثنی ہی رہے گی۔ سر کا کھلا رکھنا بھی ان عام حالت میں جو ہے مستثنی ہوگا۔ تو جو قرآن کا منشا ہے اور جو قرآن کا حکم ہے، تو وہ کس قسم کے معاملے پر ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو زینتوں کا اخفاء کرنا ہے، یہ پھر واضح نہیں ہو پا رہا۔ تو اس حوالے سے آپ کی جو ہے کیا اس میں رائے ہے، اس پر آپ روشنی ڈال دیجیے گا، جزاک اللہ۔ جی میرے خیال میں ان آیتوں پہ ویسے تفصیل سے میں نے ایک مقالہ لکھا ہوا، اشراق میں چھپا ہوا ہے۔ میرے خیال اس میں اس آیت میں نا دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ خواتین کو اپنے جسم کے جن حصوں کو، لباس تو ظاہر انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ لباس آپ صحیح پورا پہن کے مردوں کے سامنے ہے، لیکن دو حصے جسم کے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی ہے، ان کا ذکر کر دیا ہے، ایک کا لفظوں میں کر دیا ہے، ایک مضمر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ بھی مستور ہو، ان پر بھی وہ ڈھکے ہوئے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اوڑھنی ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو اوڑھنی آپ نے سر پہ لی ہوئی ہے اس کا ایک حصہ آپ اپنے سینے پہ بھی ڈال وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو جسم کے حصے ہیں، سر پہ اوڑھنی ہے وہ پڑی ہوئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک حصہ آپ سینے پہ بھی ڈال لیں، باقی لباس پہنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کسی جسم کے حصے کو ڈھانپنے کی قرآن نے بات کی۔ تو اس سے خود بخود یہ بات نکل آتی ہے کہ قرآن چہرے کو یا اس طرح ہاتھ پاؤں وغیرہ ان کو براہ راست موضوع نہیں بنا رہا۔ دوسری چیز ہے زینت، زینت کا جو اور دوسری بات اللہ نے کی ہے کہ اپنی زینت جو ہے اس کو نمایاں نہ کرے۔ تو زینت کا تو لفظ جو ہے وہی یعنی زبان کے لحاظ سے، عربی زبان کے لحاظ سے، وہ جو خلقی خوبصورتی ہے اس کے لیے نہیں بولا جاتا، اس کے لیے تو حسن کا لفظ ہے، جمال کا لفظ ہے۔ زینت ہوتی وہ ہے جو آپ نے آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے بعد میں پہنی ہو، زیورات کی صورت میں، منقش رنگ برنگے کپڑوں کی صورت میں، یا جو بھی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس زینت کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ جو تو کھلی ہوئی ہے، ظاہر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اوپر آپ نے ایک چادر لی ہوئی ہے، اوڑھنی ہے، وہ ایک منقش ہے، یا آپ نے زیورات پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں، ناک میں زیور پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں، تو یہ جو کھلی ہوئی زینتیں ہیں ان کو اللہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چھپائیں، لیکن جو مخفی زینتیں ہیں ان کو خواہ مخواہ ظاہر نہ کریں، وہ اللہ نے بیان بھی کر دی، مطلب پاؤں پہ، ٹانگوں پہ اگر پازیب پہنی ہوئی ہے تو پاؤں کو اس طرح خواہ مخواہ زمین پر نہ مارے کہ جھنکار پیدا ہو اور اس سے مردوں کی توجہ مبذول۔ تو میں تو اس طرح اس آیت کو جو دیکھ جو ہمارے یہاں مثال کے طور پر جو کپڑے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ ان پہ بھی مختلف قسم کے نقش و نگار ہوتے ہیں جو روز مرہ کے استعمال میں ہوتے ہیں، وہ بھی زینت کے حکم میں نہیں آ جائیں گے اس طرح سے؟ یعنی کیا پھر ہمیں اس کے لیے یہی قرآن کی منشا سمجھنی چاہیے کہ الگ سے ایک اوڑھنی لی جائے جس سے کپڑے کی زینت بھی چھپ جائے؟ ہاں نہیں، اوڑھنی تو آپ نے نہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا اور کپڑوں پہ نقش و نگار ہیں یا وہ مزین کپڑے ہیں، تو ان کو چھپانے کی تو اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی۔ اللہ نے صرف کہا کہ جو سر پہ آپ نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، اوڑھنی لی ہوئی ہے، اس کو اپنے سینے پہ بھی ڈال۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ یہ جو یہ سارے آداب اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ گھر کے اندر کے ہیں، یہاں خواتین ایک محفوظ ماحول میں ہیں اور باہر سے کچھ عزیز یا رشتہ دار یا مرد آئے ہیں، لیکن آپ پورے حکم کی جو روح ہے اس کو آپ ملحوظ رکھیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، جو دوسری جگہ اللہ نے بیان بھی کیا کہ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو، اور اس وقت آپ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اہتمام کر کے، تو اس میں یہ الگ سے احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ گھر سے باہر آپ نکلیں اور ایسے ماحول میں بازار میں جا رہے ہیں یا کسی مخلوط مجلس میں جا رہے ہیں، تو اس میں تو اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ زیب و زینت نہ کیا جائے، زیب و زینت کا اہتمام کر کے مخلوط مجلسوں میں جانا، یہ یعنی قرآن کی اس پوری ہدایت کی روح کے منافی ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ۔ جی عمر خالد صاحب بہت شکریہ۔ فہیم سولنگی صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، میرا سوال جو ہے نا ہمارے روزمرہ نماز کے رویے کے متعلق ہے کہ بیشتر مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحبان جو ہیں ان کے ہاں نماز پڑھنے میں بہت ہی عجلت کا ایک رویہ نظر آتا ہے، کہ یعنی کہ بندہ ایک اطمینان کے ساتھ رکوع و سجود میں اپنے اذکار بھی پورے نہیں کر سکتا اور امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جمعہ کے دوران یہ چیز کچھ زیادہ ہی کھٹکتی ہے کہ جیسے زیادہ تر وقت جو ہے تقاریر اور نعت خوانی اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے، اور نماز کی ادائیگی ایسے کی جاتی ہے جیسے نماز ایک اضافی چیز ہو اور باقی یہ اذکار یا دعائیں یا تقاریر وغیرہ جو ہیں اصل ہمارا مقصد یہی ہو۔ تو ایک مقتدی ایسے حالات میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کرے اور اطمینان کیسے پائے اپنی نماز ادا کر کے؟ معاملات میں جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کو پھر ماحول کے لحاظ سے بہتر سے بہتر ایک راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو آپ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ لیں جہاں پہ نسبتاً بہتر کیفیت ہو، لیکن اگر وہ قریب میں ایسی جگہ کوئی دستیاب نہیں ہے تو سارا مستقلاً یہ مشورہ دینا کہ آپ جماعت
کے بجائے اکیلے پڑھ لیا کریں، یہ مناسب نہیں ہے، جماعت کی اپنی اہمیت ہے۔ بس پھر جماعت میں آپ اگر ایسی صورتحال ہو کہ مستقل جماعت چھوڑنی پڑتی ہے تو پھر دین کی روح سے تو یہ مشورہ نہیں دیا جائے گا، پھر آپ جماعت جیسے بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں پڑھ لیں، اور جو خشوع خضوع والا معاملہ ہے اس کی آپ پھر اپنے نوافل میں کوشش کریں کہ اس میں جتنا اپنے اطمینان کے مطابق آپ اچھی سے اچھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ اجر انشاءاللہ فرضوں میں بھی دے دے گا، کیونکہ آپ کی نیت جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ ارشف راجپوت صاحبہ، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال آپ سے قرآن کے متعلق ہے۔ جیسے قرآن ایک طرف تو بائبل میں تحریف کی بات کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف اہل کتاب کو یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم اس پر عمل نہیں کرو گے۔ قرآن جس تحریف کا ذکر بار بار کرتا ہے یا جس تحریف کی بات کرتا ہے، اس کی کیا نوعیت تھی ان کے ہاں؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ عام طور پر یہ پیدا ہوتا ہے سوال لوگوں کے ذہنوں میں۔ اصل میں دیکھیں، مجھے جتنا بھی موقع ملا ہے قرآن مجید کی ان ساری آیتوں پہ غور کرنے کا، اللہ تعالیٰ دیکھیں تورات اور انجیل کو اس حیثیت سے نہیں بیان کرتا کہ وہ اب ناقابل اعتماد ہو چکی ہیں یا وہ اس طرح محرف ہو چکی ہیں کہ ان میں کوئی ہدایت موجود نہیں ہے، یا ان کا حوالہ دینا یا ان سے رہنمائی لینا یہ بے بنیاد چیز ہے۔ یہ تو قرآن کہیں بھی نہیں کہتا کہ وہ کتابیں اب بالکل استناد یا اعتماد سے محروم ہیں۔ وہ تو تصدیق ہی کرتا ہے، ان کی طرف لوٹنے کا حکم دیتا ہے، ان کا حوالہ دیتا ہے، خود بھی استدلال کرتا ہے، اہل کتاب سے بھی کہتا ہے کہ ان پہ عمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی شکل میں موجود ہیں کہ ان کے اندر اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور رہنمائی بنیادی طور پر موجود۔ تحریف کی یا ان کی آیتوں کو بدلنے کی جو بات ہے، وہ قرآن اصل میں ان کے ماننے والے یہود کا خاص طور پر ان کے رویے یا ان کی بددیانتی کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے بیان، تو یہود کے ایک برے وصف کے طور پر بیان کیا ہے کہ وہ اس کی آیتیں چھپاتے بھی ہیں، وہ آیتوں کی باطل تعویل بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ اس کے لفظ بھی لکھے ہوئے کچھ اور ہیں ان کو بدل کے کچھ اور پڑھ کے سنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سننے والے عام لوگ ہیں، جاہل ہیں، امی ہیں، اور ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں تحریف کا رویہ ہے، اور وہ ساری شکلیں یہ اختیار کرتے ہیں۔ اس پر قرآن نے تنقید کی، یہ نہیں کہا کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ محرف ہو گئی ہیں یا ان کے نسخے اس طرح یعنی اعتماد سے یا استناد سے محروم ہو چکے ہیں کہ اب ان کا حوالہ نہیں دیا جاتا۔ جی بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی کہا کہ یہود اس کو بدل دیتے تھے، تو بائبل جی میں جو نبی کریم کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، ان پیشن گوئیوں کو تو مدینے کے یہود نے تو تحریف کر دیا ہوگا، لیکن یہ تو مین سٹریم نہیں ہے، مین تو فلسطین کے یہود تھے، تو ان کو تحریفات کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر ان کے ہاں ایسی کوئی پیشن گوئی کیوں نہیں نظر آتی؟ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ حضرت مسیح نے تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تھا اپنے بعد۔ ہاں، یہ میں ایک تو پہلے سوال کو ہی میں پہلے دوبارہ واضح کروں۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ یہود جو ہیں یہ تحریف کر دیتے ہیں تو بدل دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے نسخے یا اپنی کتابوں کے جو ان کے پاس صحائف ہیں، تمار ہیں، ان کے اندر جا کے کوئی ایسی تبدیلی کر دی ہے کہ اب وہ کتابیں یعنی اپنی اصل شکل، یہ نہیں قرآن کہہ رہا۔ جو دو تین شکلیں قرآن نے بیان کی ہیں ان کی بددیانتی کی وجہ کہ یا تو وہ آیتیں چھپا لیتے ہیں، عبرانی میں لکھی ہوئی ہیں نا، تو ان کے عام لوگ نہیں جانتے، تو ان کو وہ آیتیں دوسری پڑھ کے نہیں سناتے، یا یہ ہے کہ وہ آیتیں تو سناتے ہیں لیکن ان کی تعویل یا ان کا مطلب ایسا بیان کرتے ہیں جو مراد نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور یا یہ کہ بعض دفعہ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ اس کے لفظوں کو لکھے ہوئے تو وہاں صحیح لفظ ہیں، لیکن جب وہ ان کو بول کے پڑھ کے سناتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہوئے الفاظ میں تبدیلی کر دیتے ہیں اور تحریف۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ نسخوں کو بدل دینے کی بات قرآن یعنی ایکسپلیسٹلی ذکر نہیں کرتا۔ دوسری جو بات ہے نا بشارات کی، تو دیکھیں قرآن تو اتمام حجت کر رہا ہے یہود اور نصارہ پر، تو یہود اور نصارہ کے علم میں یہ بات کہ اب یہ وقت ہے اور اس علاقے میں رسول اللہ کی بعثت ہونے والی ہے، اور یہ ساری تفصیلات تورات اور انجیل میں اس طرح سے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اصل میں تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑے تاریخی واقعے کے طور پر اور ایک پیشن گوئی کے طور پر ایک چیز کا ذکر کیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے بعد آنے والے ایک بڑی اہم شخصیت کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن ان کے ہاں صدری طور پر
سینہ بسینہ چلی آنے والی روایات بہت ہیں، خاص طور پر عرب کے جو یہودی ہیں، تو وہ بشارتیں جو کتاب میں دی گئی ہیں، جو ان میں کسی پہلو سے اجمال بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ نام لے کر اور بہت زیادہ تعیین کے ساتھ بشارتیں دینا یا پیشین گوئی کرنا، یہ تو طریقہ بھی نہیں رہا انبیاء کا. لیکن ان کے ہاں صدری طور پر، ان کے اہل علم کے ہاں سینہ بسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی جماعت کی مختلف علامتیں دوسری وہ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی. تو اس سارے علم کی روشنی میں قرآن مجید ان پر اتمام ہے. اب جو ان کے پاس سینہ بسینہ روایتیں چلی آ رہی تھیں، یا ان کے پاس جو دوسری تاریخی ان کو آپ نکال دیں، اور آج صرف آپ تورات کی اس پیشین گوئی سے، یا کتاب یسایہ میں بعض پیشین گوئیاں ہیں، یا انجیل میں جو بعض پیشین گوئی ہیں، وہاں سے آپ صرف اخذ کرنا چاہیں تو کافی اس میں نا استدلال شامل کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اہل کتاب بھی جواب میں ان کی دوسری تعبیر پیش کر لیتے. تو دنیا کے باقی اہل کتاب کے لیے، عرب کے لوگوں کے علاوہ، ان پر اس طرح سے محض کتاب کی ان عبارتوں کی بنیاد پر حجت تمام کرنا یا ان کو کنونس کرنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہوا ہے، اس کی نوعیت ذرا مختلف. جی بہت شکریہ آپ کا. میرا ایک اور سوال ہے کہ جیسے اسلام کا بنیادی جو اصول ہے نظام، اسلامی نظام کا، وہ شرائط ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں پیچھے خلافت حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے یہ شرائط سٹارٹ ہوئی اور یہ چلتا رہا سارا ہر دور میں. تو اگر ڈائریکٹلی میں ادھر پوچھوں تو کیا پاکستان میں ہم اگر اس کو اسلامی نظام کو ہی پریفر کرتے ہیں، جیسے گیلپ سروے میں بھی اس طرح کے کیا جاتا ہے کہ حکومت یا عوام کی طرف سے کہ وہ اسلامی نظام کو کس حد تک پریفر کرتے ہیں، تو ہم تو 100% اسی کو ہی پریفر کر رہے تھے. ہمارے ذہن میں جو اسلامی نظام کا جو سٹرکچر ہے وہ وہی خلافت والا ہی ہے. تو کیا پاکستان میں ابھی یا فیوچر میں، مستقبل قریب یا بعید میں، آپ کے خیال میں یہ دوبارہ اس طرح کا اسلامی نظام کے جس کا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ خلافت والا یا شرائط والا، اس کا کیا ممکن ہے؟ اور جس طرح پاکستان میں یہ اسلامی جمہوریہ ہے، میں پڑھ رہی تھی تو اس میں بعض نے لکھا ہے کہ جمہوریت اور شرائط دو مترادف الفاظ ہیں. جو پاکستان جو اسلامی جمہوریت ہے یا جو ویسٹ میں ڈیموکریسی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ کافی تفصیل طرف سوال ہے، لیکن اجمالاً میں یہ کہوں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلامی نظام کی جو تعبیر ہے اس میں بہت مسائل ہیں، کیونکہ نظام جو ہے وہ ایک پورا فریم ورک ہوتا ہے جس میں جزیات تک طے ہوتی ہیں، اور پورا وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ ہر چیز اس میں ڈیفائنڈ ہوتی ہے اور آپ نے اس کو منطبق کرنا ہوتا ہے. تو اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز تو ہم نظام کہہ سکیں وہ نہیں. سیاست کے باب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی اصول دیے، ان اخلاقی اصولوں کو ہم نے عمل میں لانا ہے، اور اس کی شکلیں مختلف حالات میں، بادشاہت کے دور میں اور ہو سکتی ہیں، جمہوریت کے دور میں اور ہو سکتی ہیں، کہیں کوئی قبائلی نظام ہے وہاں اور ہو سکتی ہیں. تو وہ شورا اور لوگوں کے مشورہ لے کر اور ان کا اعتماد لے کر نظام حکومت چلایا جائے، ایک اخلاقی اصول ہے، یہ نظام نہیں ہے. اب آپ نے اس پر مبنی کوئی سسٹم کیسے بنانا ہے یا ایک پورا میکنزم کیسے بنانا ہے، یہ اجتہاداً ہم بنائیں گے اور اپنے دور کے حالات کے لحاظ. خلافت کا جو نظام ہے وہ مجھے اصولاً بھی میں نہیں سمجھتا کہ جس شکل میں ہم خلافت جو ہے، جو خاص طور پہ ایک سلطنت کے انداز میں تھی جس میں بہت بڑے رقبے پر ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ حکومت کرتی ہے اور وہی آل پاورفل، یہ تو اس طرح کا کوئی نظام یا اس طرح کا اصول اسلام نے ہمیں دیا بھی نہیں ہے. ہماری تاریخ میں تاریخی حالات سے یہ سسٹم ڈیولپ، اور اب وہ دوبارہ بحال ہو اور اس طرح کی کوئی شکل دوبارہ قائم ہو جائے، یہ تاریخی حالات میں بھی یہ مجھے تو مشکل. ہاں، جمہوریت، شرائط کو یا شورا کے اصول کو ہم آج کے دور میں، اس کی ایک شکل جمہوریت ہے، انتخابی جمہوریت ہے، کچھ اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہم اپنے حالات کے لحاظ سے اختیار کر سکتے ہیں. ان کی بہتر شکلیں بھی مزید سوچ سکتے ہیں جو قابل عمل بھی ہوں اور جن کا فائدہ بھی. بنیادی چیز شورائیت ہے کہ حکومت کا قیام اور وہ لوگوں کے اعتماد سے ہو اور لوگ اس کا محاسبہ کر سکیں، اور اس میں لوگوں کے معاملات کے فیصلے ان کی رائے سے، ان کے مشورے سے اور ان کا جو اجتماعی فہم و فراست ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیے جائیں،
نہ یہ کہ کوئی ایک ٹولہ اوپر بیٹھ جائے اور وہ جبراً استبداداً ان کے معاملات کے فیصلے کرتا رہے. یہ بنیادی اصول ہے اخلاقی. اس کے لیے شکل یا میکنزم آپ جو بھی بہتر ہو وہ بنا سکتے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ. عثمان علی صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے. جی؟ الحمد للہ سر. ایک کوشچن تھا، میں ڈاکٹر سید محسن نقوی صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، فہم اسلام کے جدید خطوط، اس کا نیا ایڈیشن آیا تھا. اس میں جو ان کا تھیسز میں پڑھ رہا تھا سر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کی جو جس پہ آپ بھی سیریز کر رہے ہیں، فہم صحابہ اور تابعین تک، جو 150 سال تک جو پہلا اسلام ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو قرآن فہمی کا جو استنباط کا جو طریقہ تھا نا، وہ بالکل اس کو کتاب ہدایت کی طرح لیا جاتا تھا، اور اس سے جو ہے کتاب ہدایت کی طرح اس کو سمجھا جاتا تھا. لیکن جو ہم اس کو لیگل کوڈز اور تعزیرات اور اس سے سزائیں، اور جب فقہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا، تو ہم اس کے جو اصل جو اس کا مقصد تھا نا، جس طرح حضرت بلال کو سمجھ آتا تھا یا حضرت سلمان کو سمجھ آتا تھا، اس سے ہم دور ہو کے کچھ لغت کی بحثوں میں پڑ گئے، اور کچھ ہم لیگل بحثوں میں پڑ گئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے ہمیں کہ ہم اسی دور کے اسی طریقے کے اوپر قرآن کو ہدایت کی کتاب کے طور پہ دوبارہ پڑھنا شروع کریں. اس کے لیے سر ایک تو یہ کیسا ہے منہج ہے، اور دوسرا کہ اس کے لیے کچھ اگر آپ کو تفسیر ریکمینڈ کر سکیں. جیسے انہوں نے ایک دو کی تو کہتے ہیں پھر وہ یہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ الزامات لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ریلویوں کی کر رہے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے آپ دیوبندیوں کی کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہیں تفاسیر جو اسی منہج کے مطابق لکھی گئی ہیں، جس میں لغت کی اور فقہ کی بحثیں کم ہیں. تو یہ، اور ایک سر لاسٹ ایک سجیشن یا ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہر سیشن کے اینڈ پہ اگر آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کر دیا کریں اپنی پسند کی، کوئی جدید یا قدیم میں سے، جس کو ہم پڑھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا. جزاک اللہ. بہتر میں دیکھتا ہوں جی کوئی کتابیں ایسی سامنے ہوں تو میں ان کا ذکر کر دیا کروں. یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، وہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر تو ٹھیک ہے. میرا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید بنیادی طور پر قانون کی، یعنی اس طرح سے قانون کی کتاب نہیں ہے. اس میں شریعت کی کچھ پابندیاں، جو متعین پابندیاں ہیں، وہ بالکل بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی اخلاقی اصول ہی نمایاں ہیں. اور ان اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان احکام کی علتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ان ہدایات کو عمل میں لانا یہ مقصود ہے. تو یہ کہنا کہ تو صحیح نہیں کہ قرآن میں بالکل قانونی نوعیت کی پابندیاں بالکل نہیں ہیں. بعض متعین قانونی پابندیاں، جن کو ہم قانون کہہ سکتے ہیں، وہ بیان ہوئی. لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ایک اخلاقی نوعیت کی ہدایات ہیں، اور مصلحت اور حکمت پر مبنی کچھ ضروری ہدایات ہیں، جو اس سماج کے لحاظ سے اس وقت کی صورتحال کو اس میں، یعنی ضروری اصلاحات کے لیے بہت کارآمد. باقی زیادہ تر کنٹینٹ تو قرآن کا نصیحت کا، تذکیر کا، اور خدا خوفی پیدا کرنے کا وہی ہے. تو اس کو زبردستی ہم ایک قانون کی کتاب میں تبدیل کریں، یا اس سے جیسے ہر چیز کے معاملے میں قانونی ہدایات اخذ کرنے کی کوشش کریں، یا اس کو ایک لیگل کوڈ بنانے کی کوشش کریں، تو یہ ظاہر ہے اس سے زیادتی ہے اس کتاب کے ساتھ. اس بنیادی بات سے اس حد تک تو مجھے اتفاق. باقی اب یہ کہ اس کو پھر یعنی اس کو سمجھا کیسے جائے، اور پھر اس کو ہم آج کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں، وہ یہ ظاہر پھر ذرا تفصیلی مباحث ہیں، اور اس میں کئی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اصول میں مجھے اتفاق ہے. جی عثمان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. استاد گرامی جی چیٹ شکریہ. میں سوالات ہیں. یہ اگر میں چیٹ میں کوئی سوالات ہوں تو آپ فرمائیے. جی ایک سوال ہے. رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہماری روایت میں ابراہیم مقبول فکر کے علاوہ کیا کسی اور مفکر کا بھی نزول مسیح کے حوالے نہیں سے یہ نظریہ شاہ ہے صاحب، کہ وہ آپ کی نا، نہیں؟ نہیں آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی، مجھے سوال نہیں سمجھ میں آیا. جی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جی جی. سوال ہے، رشید صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہماری روایت میں فراہی مکتبہ فکر کے علاوہ کیا کسی اور مفکر کا بھی نزول مسیح کے حوالے سے یہ نظریہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے؟ کیا یہ تعبیر ان احادیث کی کسی اور مفکر سے بھی مروی ہے؟ نہیں، یہ میرے خیال میں بحث پیدا ہوئی آ کے 20ویں صدی میں ہوئی ہے. 20ویں صدی میں آپ کو کافی لوگ مل جائیں گے، ہندوستان میں ہی مل جائیں گے، اور میرے خیال میں اس میں بھی بڑی وجہ جو ہے وہ اس مسئلے کو
دوبارہ دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو خاص طور پر ایک باقاعدہ مسیح موعود جو ہے وہ باقاعدہ ظاہر ہو گئے، انہوں نے کلیم کیا کہ میں وہ مسیح موعود ہوں۔ تو پھر بہت سارے اہل علم کو توجہ ہوئی اور انہوں نے دوبارہ اس کو دیکھنے کی کوشش کی، اور اس میں پھر کئی سوالات بھی پیدا ہوئے کہ واقعتاً کیا اس طرح سے بیان ہوا ہے یا نہیں۔ ہماری پچھلی روایت میں تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کے ہاں، بعض صحابہ کے ہاں ایسا لگتا ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک اور غالباً ابو سعید خدری یا کسی اور کی روایت میں ایسا ہے کہ وہ دجال کے واقعات بیان کر رہے ہیں، قرب قیامت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کے علم میں نہیں ہے کہ حضرت مسیح کے آنے کا بھی احادیث میں کہیں ذکر ہوا۔ تو اس حد تک کیا، لیکن اس کی نفی کرنے کا یا اس کی انکار کرنے کی رائے میرے علم میں نہیں، لیکن 20ویں صدی میں اب بہت لوگ ہیں، کافی لوگوں نے اس پر سوالات۔ جی، پھر آئی ڈی ہیں زاد المعاد نام سے، انہوں نے دو تین سوال مختصر پوچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام گنہگار مسلمان ہمیشہ شہادت کی موت کی دعا کرتا رہے تو کیا بغیر کسی جنگ میں حصہ لیے اسے شہادت کی موت نصیب ہو سکتی ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں حادثاتی اموات مثل پانی میں ڈوبنے والی موت وغیرہ، ان کو بھی شہادت کہا گیا، تو کیا ایسے مسلمان کی ہر موت شہادت کی موت ہوگی جو شہادت کی تمنا رکھتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دعا تو آدمی مانگ سکتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ واقعتاً کسی جنگ میں شہادت دے دے یا اس اصل شہادت کی جگہ پہ یہ جو شہادت کی دوسری صورتیں ہیں ان میں سے کسی کو اس شہادت کا متبادل بنا دے، یا دعا نہ قبول کرے لیکن خواہش کا اور دعا کا اجر آپ کو مل جائے، موت تبھی مل جائے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن دعا آدمی صدق دل سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس پہ بلفظی ہی اس کو قبول نہ بھی کرے تو اس جذبے کا تو وہ قدردانی کرے گا، اس کا اجر تو۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسا کام ہے جو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے؟ تعدیر صدقہ جاریہ کا تو سنا ہے، لیکن کیا قیامت تک صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے؟ بھی اصول تو یہی ہے کہ آپ نے جو بھی اچھا عمل کیا ہے، جو بھی علم پھیلایا ہے، عمل سے جو کام جاری کیا ہے، وہ جب تک جاری رہے گا، جب تک اس پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے تو اس کا اجر ملتا رہے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ آپ نے کون سا عمل کیا، اور وہ پھر جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو جاری رکھا وہ اب کب تک اس کو لے کے جاری رکھے گے، تو اطلاق میں تو بتانا مشکل ہے، لیکن اصول میں تو کوئی بھی عمل آپ نے، مطلب آپ نے علم کی کوئی بات سکھائی ہے اور وہ کچھ لوگوں نے سیکھی ہے، انہوں نے آگے کچھ اور لوگوں کو سکھائی ہے، اور یہ سلسلہ اگر قیامت تک چلتا رہے تو ہر عمل قیامت تک جا سکتا ہے، علم کا ہو، عمل کا ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوئی بھی اور چیز ہو، اصول تو سب کے لیے عام ہے۔ جی، اور ان کا آخری سوال یہ ہے کہ مجھے وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں بہت کنفیوژن ہے، ان کو آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ یہ کیا ہے اور کیا یہ کفری عقیدے ہیں؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، اصطلاحات ہیں اور ان کے مفہوم میں بھی اصطلاح میں فرق ہوتا ہے کہ وحدت الشہود کو اور وحدت الوجود کو کون کس مفہوم میں، کیونکہ وحدت الوجود کا بھی ایک مفہوم سارے مراد نہیں لیتے، ہر مختلف اہل فکر کے ہاں تعبیرات مختلف، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں عام طور پر یہ بحث جو ہے وہ جدد الفسانی رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو ابن عربی ہیں ان کے حوالے سے بیان ہوتی ہے، پھر آگے شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس کو دونوں میں ایک تطبیق قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت مجھے جتنا کیونکہ میں بھی کوئی اتنا تصوف کی اصطلاحات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، استحضار سے میں بیان کر دیتا ہوں مختصراً، اگر وہ غلط ہے تو اللہ اعلم۔ تو مجدد صاحب نے اصل میں ابن عربی شیخ اکبر کا جو نظریہ تھا وجود کی وحدت کا، جو یہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ جو کائنات ہے اور ہم ہیں، جو بھی کائنات کے اندر چیزیں شامل ہیں، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے یہ دیکھنے میں تو ہمیں یہ کثیر لگتی ہیں، الگ الگ لگتی ہیں، لیکن اپنے اصل کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ تو وجود حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ یعنی ایک طرح سے اس وجود کے انعکاسات ہیں اور اس وجود کی کچھ تجلیات ہیں جو اس صورت میں ظاہر ہوتا، لیکن اگر آدمی وہ خاص سلوک کے مقامات اور عرفان کے وہ مقامات طے کر لے تو یہ جو ہمیں دیکھنے میں فرق نظر آتا ہے تو ایک مرحلے پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور
جو اصل وجود ہے وہی باقی. تو اس میں یہ میں نے بہت ہی یعنی کروڈ انداز میں یعنی سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں بہت سی ہو سکتا ہے غلطیاں بھی. تو یہ جو تصور ہے اس پر مجدد الفسانی کو اشکال محسوس ہوا کہ یہ اس میں تو یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے کہ خالق ایک الگ ہستی ہے، مخلوق ایک الگ ہستی ہے، وہ اس میں مجروح ہوتا ہو غلط. لیکن یہ شیخ اکبر جیسے اور دوسرے بڑے بڑے اصحاب عرفان بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرحلے پہ جا کے وجود وہی رہ جاتا ہے اور یہ وجود اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی پھر کیا توجیہ کی جائے. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ایک وحدت الوجود کے بجائے یہ ایک وحدت الشہود ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں سالک کو ایک مقام پہ جا کے محسوس یہ ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ امتیاز ختم ہو گیا ہے اور ایک ہی وجود. حقیقت میں وجود ایک نہیں ہے. حقیقت میں خالق کا وجود اور اس کی ہستی الگ ہے، مخلوق کا وجود اور اس کی ہستی الگ ہے. حقیقت میں وحدت الوجود نہیں ہے، لیکن محسوس ان لوگوں کو یوں ایک خاص مرحلے پر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے. تو اس کو وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کہنا زیادہ مناسب ہے. اور جب اس مرحلے سے آگے بڑھ جائیں لوگ تو پھر یہ وحدت الشہود کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور امتیاز دوبارہ واضح ہو. تو یہ مجھے اس وقت سادہ سی ایک تفہیم جو میرے ذہن میں ہے کہ مجدد صاحب کیسے وحدت الوجود کے نقطہ نظر کو وہ کہتے ہیں کہ وحدت الشہود سے بیان کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقی صورتحال کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ ایک عارضی مرحلہ ہوتا ہے جس میں دیکھنے والے کو یا سالک کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید وحدت ہی وحدت رہ گئی ہے اور کثرت. کیونکہ اس سوال کا آخری حصہ تھا کہ کیا یہ کفری عقیدے ہیں؟ کفریہ تو ظاہر ہے، کفر تو اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا انکار کرنے کو کہتے ہیں. لیکن وحدت الوجود کی بعض تعبیریں ان تعبیرات پہ بات کرنی پڑے گی کون سی تعبیر ہے. اس میں یعنی شرک کا شائبہ یا تجسم وغیرہ کا شائبہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ جو مثال کے طور پر ہندوؤں کے ہاں بعض تصورات ہیں ان میں تو حقیقت میں شرک ہے. وہ کہتے ہیں کائنات اور یہ ہم ساری چیزیں اصل میں خدا ہی ہیں، تو وہ تو یار ہے یقیناً شرک. لیکن ہمارے صوفیہ کے ہاں اس کو کافی ریفائن کر کے اور کافی اس کے مراتب بنا کر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ خدا کا جو وجود ہے اور یہ جو مخلوق کا وجود ہے اس میں ایک امتیاز کم سے کم مراتب کا قائم رہے. تو اس پر پھر یعنی مشکل ہو جاتا ہے شرک کا فتویٰ لگانا، تعویل کی ایک رعایت آپ کو دینی پڑتی. بہت شکریہ استاد اکرم. ایک سوال ہے چیٹ میں، اگر آپ کہیں تو میں آپ پیش دیکھ لیں، کروں. مختصر سوال ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ ٹائم تو ہمارا ہو، کیونکہ جی چھوٹا سا سوال ہے تو آپ کر لیں. جی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کے پاس سے خیالات ہیں. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت اسلامی دستوری روایت یعنی امرہم شورا بینہم کے مطابق تھی؟ یہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اصول میں تو اس کے مطابق تھی، لیکن سچویشن جو ان کو ملی اور ظاہر ہے جس کو پیدا کرنے میں ان کی کوئی خطا نہیں ہے، اس سچویشن میں وہ اس پر اتفاق نہیں ہو سکتا. یعنی اس نزاع کی یا اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت علی کی خلافت یا ان کا انتخاب کسی غلط طریقے سے ہو. تو اس لیے ان کا انتخاب تو میرے نزدیک اصول کے مطابق ہوا. لیکن ایک اور دوسری صورتحال ان کے اس مرحلے سے پہلے سے پیدا ہو چکی تھی نا، قتل عثمان کی، شہادت عثمان رضی اللہ. اس اختلاف وہ جو واقعہ ہو چکا تھا اس نے ایک تقسیم پہلے سے پیدا کر دی ہوئی تھی جو پھر ان کے خلافت پر سارے امت کے متفق ہونے میں رکاوٹ. بہت شکریہ استاد گرامی. سیشن کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تمام آپ کا جی بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا. شکریہ جنہوں نے شکریہ. سوالات پوچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.